دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب تک پہنچ چکی ہے، جو انہیں دنیا کی دوسری سب سے بڑی مذہبی برادری بناتی ہے۔ واشنگٹن کے ایک ریسرچ سینٹر کی تحقیق کے مطابق 2070 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ 2050 تک بھارت انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ کر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک بن جائے گا، اور یوں دنیا بھر میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی آبادی تقریباً برابر ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا میں عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کے بعد مسلمان اور تیسری بڑی آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اگلے 4 اشروں میں دنیا کی آبادی 9 ارب 30 کروڑ تک پہنچ جائے گی اور مسلمانوں کی آبادی میں 73% تک اضافہ ہوگا۔ اگر موجودہ رجحان برقرار رہا، 2070 تک اسلام سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ مسلم ممالک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی مختلف وجوہات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 10 ممالک کا ذکر کریں گے جہاں مسلم آبادی سب سے زیادہ ہے، اور ان ممالک کی تاریخ، کلچر اور وہاں اسلام کی اہمیت کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سوڈان دنیا کا 10واں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے، جہاں کی تقریباً 97% آبادی مسلمان ہے۔ اس ملک کا کلچر اسلامی تعلیمات اور افریقی روایات کا حسین امتزاج ہے۔ اسلام یہاں 7ویں صدی میں تجارتی راستوں کے ذریعے پہنچا اور جلد ہی معاشرتی ڈھانچے کا اہم حصہ بن گیا۔ سوڈان میں عربی زبان اور اسلامی تہذیب نمایاں ہے۔ مساجد کی موجودگی، دینی اجتماعات اور اسلامی تہوار یہاں کے لوگوں کی زندگی کا مرکز ہے۔ رمضان المبارک اور عیدین خصوصی جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ سوڈان کا اسلامی ورثہ اس کے قوانین، رسم و رواج اور روزمرہ زندگی میں گہرا اثر رکھتا ہے، جو اسے ایک منفرد اسلامی شناخت عطا کرتا ہے۔ سوڈان میں 4 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں۔ الجیریا۔ الجزائر دنیا کا 9واں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے، جو ملک کی کل آبادی کا 98% ہے۔ الجزائر کا کلچر اسلامی روایات اور شمالی افریقہ کی متنوع ثقافتی وراثت کا مکسچر ہے۔ یہاں عربی اور بربر زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اسلامی طرز زندگی روزمرہ کے معاملات میں واضح طور پر جھلکتا ہے۔ الجزائر کے ثقافت میں اسلامی تہوار، مساجد کی شاندار عمارتیں اور قرآن و سنت کی تعلیم کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ رمضان المبارک اور عیدین کا جشن ملک بھر میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جبکہ روایتی لباس، کھانے اور موسیقی میں بھی اسلامی اثر نمایاں ہے۔ اسلام نہ صرف الجزائر کے عوام کی زندگیوں کا روحانی مرکز ہے، بلکہ یہ ان کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی شناخت کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد 4 کروڑ 12 لاکھ سے زائد ہے۔ ترکی دنیا کا 8واں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے۔ ترکی کی تاریخ اسلامی تہذیب کے اہم ادوار جیسے خلافت عثمانیہ سے جڑی ہوئی ہے، جو صدیوں تک اسلامی دنیا کی قیادت کرتا رہا۔ آج بھی ترکی کے کلچر میں اسلام گہرائی سے رچا بسا ہے۔ یہاں کے لوگ نماز، روزہ اور دیگر اسلامی عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مساجد جیسے استنبول کی نیلی مسجد اور آیا صوفیہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ ترکی کا کلچر روایتی اور جدید طرز زندگی کا امتزاج ہے، جہاں اسلامی اقدار کے ساتھ مغربی اثرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ترکی میں تقریباً 8 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ ایران دنیا کا 7واں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے، جن میں اکثریت شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ ایران کا کلچر اسلامی تعلیمات اور قدیم فارسی روایات کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں اسلامی اصولوں کے ساتھ آرٹ، شاعری اور فن تعمیر کی بھرپور جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ مشہور مسجد شاہ اور روایتی قالین سازی یہاں کی پہچان ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی سیاست اور معاشرت میں اسلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مقدس مقامات جیسے مشہد میں امام رضا کا روضہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایران کی مسلم آبادی 8 کروڑ 25 لاکھ ہے۔ مسلم دنیا کا 6واں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک مصر ہے۔ یہاں کا کلچر اسلامی تعلیمات اور قدیم مصری تہذیب کا حسین امتزاج ہے۔ قاہرہ میں موجود تاریخی مساجد اور الازہر یونیورسٹی دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کا مرکز سمجھی جاتی ہیں۔
مصری ثقافت میں رمضان، عید اور دیگر اسلامی تہوار بھرپور جوش و جذبے سے منائے جاتے ہیں۔ یہاں قرآن کی تلاوت اور اسلامی فن تعمیر کی جھلک ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ مصر اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں اسلام کی تعلیمات لوگوں کے روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ مصر میں تقریباً 10 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ بنگلہ دیش بنگلہ دیش دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے۔ یہاں اسلام اکثریتی مذہب ہے اور روزمرہ زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اسلامی اقدار ثقافتی تقریبات، لباس اور کھانوں میں جھلکتی ہیں۔ رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے تہوار پورے ملک میں جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات اور مساجد معاشرتی زندگی میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ بنگلہ دیشی کلچر اپنی بنگالی شناخت کے ساتھ اسلامی روایات کا خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں ادب، موسیقی اور دستکاری بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ بنگالی مسلمانوں کی تعداد 15 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ بھارت ہندو اکثریتی ملک بھارت پہ سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ممالک کی فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ مسلمانوں نے بھارت کے کلچر، فن اور تعمیرات پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ خاص طور پر مغل دور میں یہاں اسلام تیزی سے پھیلا۔ تاج محل جیسی تاریخی عمارات اور اردو زبان بھارت کی اسلامی وراثت کا حصہ ہے۔ بھارتی مسلمان اسلامی روایات کو اپنی مقامی ثقافت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں، جیسے عید اور محرم کے تہوار۔ بھارت میں اسلام نے مذہبی ہم آہنگی، صوفیزم اور روحانی تعلیمات کو بھی فروغ دیا۔ یہ ملک اسلامی تاریخ اور ثقافت کا مکسچر ہے۔ بھارت میں تقریباً 21 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے۔ پاکستان کا کلچر اسلامی روایات، تہذیب اور ثقافت کا غماز ہے۔ یہاں اسلامی تہوار جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور محرم بھرپور عقیدت کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت پر عمل کرنا اور اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پاکستانی معاشرت کا ایک اہم پہلو ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق مملکت میں کوئی بھی قانون اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان کا قیام اسلام کے اصولوں کی بنیاد پر ہوا تھا اور یہاں کی سیاست، قوانین اور معیشت میں اسلامی تعلیمات کا گہرا اثر ہے۔ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد 23 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ انڈونیشیا میں مسلمان ملک کی کل آبادی کا 87% ہیں۔ اسلام یہاں 13ویں صدی میں تجارتی راستوں کے ذریعے آیا۔ خاص طور پر عرب اور جنوبی ایشیائی تاجروں نے یہاں اسلام کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا۔ انڈونیشیا میں اسلام کی آمد نے مقامی ثقافت کو متاثر کیا، لیکن یہاں کے لوگوں نے اسلام کو اپنی روایات اور ثقافتی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا۔ انڈونیشیا کا کلچر مختلف جزائر کی روایات اور مقامی رنگینیوں سے مالا مال ہے۔ اسلامی تعلیمات کے ساتھ یہ ثقافت ایک انوکھی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ یہاں کی مساجد جیسے استقلال مسجد اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ انڈونیشیا میں رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے تہوار پورے جوش و جذبے کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اسلام انڈونیشیا کی سماجی، سیاسی اور تعلیمی نظام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگ امن، برداشت اور بھائی چارے کو اسلامی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں۔ انڈونیشیا کا اعتدال پسند اسلام پوری دنیا میں ایک مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ انڈونیشیا میں 24 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر بھی ضرور کریں۔